السلام علیکم میرے مسلمان یارو دوستو، ہم اکثر یہ خیال کرتے ہیں، اس بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں، جو نافرمان ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم اکثروں کو یہ پتہ ہے کہ دنیا انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے حضرت آدم سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم سے شروع کیا ہے انسانوں کا سلسلہ، تو ہر انسان جو ہے آدم کے اولاد میں سے ہے، اور انہی آدم کے اولاد میں سے ہی کوئی کافر بنتا ہے، کوئی مشرک بنتا ہے، کوئی مومن بنتا ہے، کوئی منافق بنتا ہے، آخر میں کوئی جنت جاتا ہے، کوئی جہنم جاتا ہے، آخر میں کوئی جہنمی ہو جاتا ہے، کوئی جنتی ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کو راضی کر کے جنتی ہو جاتی ہے، اور کوئی اللہ کو ناراض کر کے، کفری کر کے، شرک کر کے، کافر ہو کے منافق ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کافر کا اور یہ مشرک کا سلسلہ شروعات، یہ کافر کا، یہ مشرک کا، یہ منافق کا، یہ جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں سماج میں، جو اللہ کی انکار کرتا ہے، اللہ کی بدھان کو انکار کرتا ہے، خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے سجدہ کرتا ہے، سرشٹا کو چھوڑ کر سرشٹی کو پوجتے ہیں، یہ اس کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم یہ اکثر سوچتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی شروعات بدعت سے ہوتی ہے، کیونکہ میرے یارو ہم مسلمان سماج میں دیکھتے ہیں، ہماری محلے میں، ہماری گاؤں میں، ہمارے آس پاس جب ہم دیکھتے ہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر، مسلمان کے نام لے کر جو بدعت شروع کرتے ہیں، جو پیر کی پجاری ہوتی ہے، جو قبر کی پجاری ہوتی ہے، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا پسند نہیں کرتے، مسجد میں جانا پسند نہیں ہے، ان کو مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن مزار میں جا کے اپنی منتیں کرتی ہے، اور مزار میں جا کے سجدہ کرتی ہے، اور رب کو چھوڑ کر رب کی بنائی ہوئی مخلوق کے سامنے گر گراتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور خود کو مسلمان بھی بتاتے ہیں۔ جی، یہی سے شروع ہوتی ہے کفری کا، شرک کا سلسلہ۔ بدعت سے شروع ہو کر آخر میں وہ جا کے جو ہے مشرک بنتا ہے، کافر بنتا ہے، منافق بنتا ہے، وہ آخر میں جا کے ایمان چھوڑ دیتی ہے اور جہنمی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے، ایسے لوگ جو ہے زیادہ خطرہ ہوتی ہے اسلام کے لیے، شریعت اسلام کے لیے۔ اللہ کی جو بدھان شریعت ہے، اللہ کا بنایا ہوا سب سے پیارا مذہب ہے اسلام، اس اسلام کے لیے خطرناک ہوتی ہے، خطرہ ہوتی ہے ایسے لوگ جو ہمارے سماج میں، ہمارے آس پاس، ہمارے محلے میں، ہمارے گھر میں بھی اس کی اثرات آتی ہے، بدعت کرنے لگتی ہے، کفری کرنے لگتی ہے، شرک کرنے لگتی ہے، پھر بھی خود کو مسلمان بتاتے ہیں، سارے عام اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی حکم کو توڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتی ہے، پھر بھی خود کو مسلمان بتاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ جو ہے بدعت کرتے کرتے وہ جو ہے شرک تک چلے جاتے ہیں، کفری تک چلے جاتے ہیں، اسلام کی علم حاصل نہیں کرتے، جو فرض عین ہے اس کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے، اور مسئلہ مسائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو چیز جاننا اہم ضروری نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے جس چیز کی جانکاری زیادہ اہم نہیں ہے، اس پہ جو ہے زیادہ جان لگاتے ہیں، اس پہ زیادہ غور فکر کرتے ہیں، اس کو لے کر جو ہے زیادہ چرچا کرتی ہے، اس کو لے کر
آپس میں فتنہ پھیلاتی ہے، لیکن جس چیز کی اللہ نے جانکاری کرنے کی فرض کیا ہے، جانکاری رکھنے کی حکم دی ہے اللہ نے، جو فرض عین ہے، جس کے علاوہ ہم گمراہی میں چلے جائیں گے، اس چیز کے بارے میں زیادہ جانکاری کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتے ایسے لوگ بہت سارے ہمارے مسلمان سماج میں ہے۔ یہ لوگ جو ہے بڑے خطرہ ہوتی ہے، بڑے خطرناک ہوتی ہے سماج کے لیے۔ تو میرے یاروں، میرے دوستوں، تو آپ کے وہاں بھی ہوتے ہوں گے ایسے لوگ، ذرا آپ اس بات پر غور فکر کریے گا تو آپ کو شاید پتہ چلے گا۔ تو ہمارا کام جو ہے ایسے بدعت کرنے والوں سے دور رہنا ہے، اور انہیں جو ہے حکمت کے ساتھ انہیں روکنا ہے، ورنہ کیا ہوگا دوستو، اس کی اثرات، اس بے دینی کی اور اس بدعت کرنے والے کی جو اثرات ہے، بری اثرات ہے، یہ ہمارے گھر تک آئیں گے، ہمارے اپنے نسل تک آئیں گے۔ تو ہمیں اس کے لیے زیادہ سوچ فکر کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت بھی کرنا ہے، ہمیں اس پر خیال کرنا ہے، اس پر غور فکر کر کے جو ہے ہمیں اپنے گھر کو بچانے کی کوشش کرنا ہے، اور جو لوگ بدعت کر رہی ہے انہیں جو ہے حکمت کے ساتھ روکنا ہے، نہیں تو اللہ کے سامنے ہمیں حساب دینا بھاری پڑ جائے گا، اور اللہ جو ہے رب العالمین جو ہے ہر وقت کی حساب لے گا، ہر نعمت کی حساب لے گا، ہر گھڑی ہر پل کا حساب ہم سے اللہ لے گا، اور وہ لوگ بچ جائے گا، وہ لوگ اللہ کے سامنے کامیاب ہوگا جو اپنا کرتبوں کو پورا کرے گا۔ جی، تو میرے یاروں، میرے دوستوں، ایسے لوگوں سے ہی خطرہ ہے اسلام کو اور مسلمان سماج کو۔ کچھ عالم ایسے ہیں جو عالم کے نام سے دنیا میں فیمس ہے، دنیا میں عالم کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، جو دھندہ باز ہے، جو دھوکے باز ہے، عام مسلمانوں کو پھسلا کے بہکا کے جو ہے اپنا دھندہ کرتی ہے، اپنا عیش و آرام کی زندگی بناتا ہے، پیسہ لوٹتا ہے۔ ایسے بہت سارے عالم ہیں ہمارے سماج میں، ہمارے دیش بھر میں، اور ایسے عالم جو ہے کافر سے بھی آگے جہنم میں جائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ عالم ایسے ہوں گے جو بھولے بھٹکے سادہ سیدھا انسانوں کو جو ہے دین اسلام کی علم سے دور رکھتا ہے، دین اسلام کی عمل سے دور کرتا ہے، بدعت میں لگا دیتا ہے، اور انہیں جو ہے آپس میں لڑا کر کے حق کو غلط بتاتا ہے، حق کو غلط سمجھاتا ہے، اور غلط کو حق سمجھا کر انہیں جو ہے بہکا کے جو ہے بدعت میں ڈالتا ہے، اور مسلمان سے مسلمان کو لڑاتا ہے۔ ایسے کچھ عالم سماج میں ہے، دنیا میں عالم کے نام سے ظالم ہے، یہ بڑا ظالم ہے، ظلام ہے۔ تو میرے یارو، ایسے عالم سے بھی بچ کے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، کچھ عالم ایسے ہوں گے جو لوگوں کو اللہ سے دور کرتا ہے، اپنے طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے طرف کھینچتا ہے، اپنے سریلے آواز سے اور اپنے کہانی قصہ سنا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے عالم کو جو ہے کافر سے بھی پہلے ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو ایسے عالم کو ہمیں جو ہے پہچاننا ہے۔ جی، ایسے عالم کی کچھ بات ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہمیں تحقیقات کرنا چاہیے، تحقیقات کر کے ہمیں جو ہے زندگی گزارنا ہے، نہیں تو میرے دوستو ہم اندھوں کی طرح ہم کسی کی بھی بات کو ہم صحیح مان کر چلیں گے تو ہم تو ہلاک ہوں گے ہی، اور ہمارا پورا کے پورا نسل ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن جب ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ہم مسلمانوں میں سے کوئی، تو افسوس تو ہوگا، ضرور ہوگا، بہت افسوس ہوگا، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سوچنے کا، سمجھنے کا، کچھ کرنے کا موقع یہی دن زندگی ہے۔ یہ جو قیمتی نعمت ہے ہمارے اللہ نے دی ہوئی، یہ جو زندگی ہے اور یہ جوانی ہے، یہ سارے چیز اللہ کا بہت قیمتی نعمت ہے۔ اس قیمتی نعمت کو جو ہے ہمیں صحیح سوچ کر جو ہے استعمال کرنا ہے۔ جی، حق عالم علماء سے جو ہے ہمیں مل جل رکھنا ہے،
حق عالم جو ہے جو دین اسلام کے بارے میں قرآن حدیث کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، جی ایسے عالم سے ہمیں ملنا ہے، ایسے عالم کے صحبت میں ہمیں مل جل کر رہنا ہے، اور ہمیں اس سے جو ہے کچھ دین اسلام کی علم حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم بھی جہنم سے بچ سکیں اور اپنے نسل کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچہ بچی کو ہم بچا سکیں۔ اسی لیے جو ہے دین اسلام کی جو صحیح علم رکھنے والے جو عالم ہوتے ہیں، ایسے عالم سے ہمیں مل جل رکھنا ہے، ایسے عالم کے پاس ہمیں زیادہ سے زیادہ جانے کی ضرورت ہے، اس سے دین اسلام کی کچھ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، دنیا بھر کے میرے مسلمان یارو، یہی وقت ہے، یہی زندگی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ آخرت کی زندگی لامحدود ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں ایک طبقہ انسان میں سے ایک طبقہ جو ہے ہمیشہ کی عیش و آرام کی زندگی میں، چین و سکون کی زندگی میں رہے گا، جنت میں رہے گا، اللہ فرمانبرداروں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک طبقہ انسان میں سے جو ہے ہمیشہ کی دکھ درد کی زندگی، جہنم میں غم بھری زندگی، جہاں دکھ درد کی کوئی کمی نہیں ہے، دکھ درد بھری زندگی ہے، وہاں بھی ایک طبقہ انسان میں سے ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، کون سا منزل ہمیں پسند ہے۔ تو میرے یارو، اس کے حساب سے جو ہے تھوڑی بہت سوچ فکر کر کے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور ایسے دین اسلام کی صحیح عالم سے ملنا ہے جو اپنے دین اسلام کی علم رکھتا ہو اور اس علم پر عمل کرتا ہو۔ ایسے عالم سے ہمیں مل جل کرنا ہے، ایسے عالم سے ہمیں صحبت میں رہنا ہے، ایسے عالم کے صحبت میں ہمیں رہنا ہے زیادہ سے زیادہ۔ تو میرے یارو، میرے دوستو، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو بدعت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے سماج میں، ہمارے مسلمان سماج میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ اور وہ جو کافر لوگ ہیں، جو اللہ کی انکار کرتا ہے، جو بندر کو، ہنومان کو، گائے کو، سانپ کو، جیب جنتو کو پوجتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ بھی ایک دور میں، پہلے دور میں یہ بدعت کرنے والے جو ہے ہمارے مسلمان سماج میں اسی کیٹیگری میں ہوا کرتا تھا۔ آج کے دور میں جو مسلمان سماج کے لوگ جو بدعت کرتے ہیں، پیڑ کو پوجتے ہیں، قبر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اسی کیٹیگری میں، اسی شرینی میں وہ لوگ ہوا کرتا تھا پہلے دور میں، جی جو آج بندر کو، ہنومان کو، خنزیر کو، گائے کو، سانپ کو، مخلوق کو پوجتے ہیں۔ تو وہ لوگ دیو دیوی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اپنا چاہت بتاتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان سماج کے بھی بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ جو ہے مزار کے سامنے، مردہ کے سامنے، کسی کو بھی پیڑ بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے اپنا دکھ درد بتاتے ہیں، اپنی مصیبت کی مدد مانگتے ہیں۔ اسی کیٹیگری سے اس کیٹیگری میں جا کے پہنچا ہے جو اللہ کی انکار کرنے والے ہیں، یہودی ہے، مشرک ہے، عیسائی ہے، اور اس سے بھی خسارے میں ہے ہماری مسلمان سماج میں کچھ انسان جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، لیکن وہ منافق ہے، زبان میں بولتے ہیں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن سارا کام اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، جی سارا کام اسلام کے خلاف کرتے ہیں، لیکن زبان میں اللہ کو مانتے ہیں، ایسا کچھ کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ذرا بچا رہا کرو میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سوچ نصیب فرمائے، صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین اسلام کی علم جانکاری حاصل کرنے کی توفیق دے، اور دین اسلام پر موت تک چلنے والا بنائے۔ اللہم آمین۔